بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سجدہ تلاوت کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج انشاءاللہ مریض یا معذور کی نماز سے متعلق مسائل کا بیان ہے۔ چونکہ ایک مسلمان نماز کی اہمیت سے، فرضیت سے، ضرورت سے اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ ایک مسلمان پر جس عبادت کی ذمہ داری کو لازم قرار دیا ہے، اس کی تاکید ہے، کسی حالت میں اس کو معاف نہیں کیا گیا سوائے اس صورت کے کہ جب بندے کے اپنے اختیارات ختم ہو جائے، اس کا دماغ، اس کی عقل بالکل اس کے قابو میں نہ رہے، اس کے علاوہ باقی انسان چاہے کتنا بھی حالت مرض میں ہو، تکلیف میں ہو، اللہ پاک نے سہولت دی، آسانیاں اس کے لیے پیدا کی، لیکن حکم یہی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں فرض نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر نماز کا جو معہود یعنی متعین طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر انسان نماز پڑھے، کھڑے ہو کر رکوع کرے، پھر کھڑے ہونے کی حالت سے سجدے میں جائے، پھر سجدے سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ ایک نماز کا معہود طریقہ ہے، یعنی جو شریعت نے طے کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اس طریقے سے نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، اب قادر نہ ہونے کی وجہ اگر بیماری ہے، عذر ہے، تکلیف ہے، کوئی بھی ہے، لیکن یہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اجازت دی کہ یہ کیا کر لے، یہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اور بیٹھ کے نماز پڑھنے پر جب تک قادر ہے تو اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ اشاروں کی نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو پھر یہ لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور لیٹنے کی حالت میں یہ اشارہ کر کے رکوع کا، سجدے کا، ہر چیز کا یہ اپنی نماز کو پورا کر لے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ یہ عمل، یہ فریضہ کتنا اس کا اہتمام ایک مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اب اس میں چند مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے، بہت غور سے سنیے گا دوستو، کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے، لیکن کھڑے ہونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ زور لگا کے کھڑا تو ہو گیا، اب پیروں میں اتنی طاقت تو ہے کہ چلے کھڑا ہو گیا، لیکن جسم میں تکلیف مسلسل بڑھ رہی ہو، خطرہ ہے کہ گر جائے گا۔ یا یہ کہ ایک بندہ کھڑا تو ہو گیا لیکن اندیشہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا تو بیماری، عذر یا تکلیف یا درد بہت زیادہ آگے چلا جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر اجازت ہے کہ یہ بندہ بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ لہٰذا اگر کوئی شخص، جیسے آج کل یہ ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے کہ چلنا پھرنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر ہم اپنی پوری نماز پڑھ لیں اور اس میں رکوع کر لیں، یہ چیز ممکن نہیں رہتی۔ بعض دفعہ کوئی نہ کوئی عذر ہے، کمر میں تکلیف ہے، موہروں میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، یا کوئی اور عذر ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بیٹھنے سے مراد کہاں بیٹھنا ہے؟ زمین پر بیٹھنا ہے۔ پہلا درجہ جو بیٹھنے کا ہے وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، لیکن زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز اپنی پڑھ لے گا۔
لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے کہ یہ کھڑے ہو کر بھی نماز اپنی پوری نہیں پڑھ سکتا، اور زمین پر بھی بیٹھ کر، اس لیے کہ گھٹنوں کی ایسی تکلیف ہے یا کمر کی ایسی تکلیف ہے کہ یہ زمین پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، جیسے آج کل کی صورتحال ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر اجازت ہے کہ یہ بندہ کرسی پر یا کسی بھی اونچی چیز پر بیٹھ کر کے اپنی نماز یہ پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ ہم ذہن نشین کر لیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہ رہے تو ایک دم انسان کرسی میں اس کو کنورٹ نہ کرے، جو آج کل کا ایک مزاج ہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سیدھا جا کے کرسی پکڑ لی۔ اب اچھے خاصے نوجوان ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ کہ جا کے کرسی سنبھال لی، بزرگوں سے زیادہ انہوں نے کرسیاں بھری ہوئی ہوتی، یہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے، اور بیٹھنے سے مراد زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنا، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت بھی نہ رہے، تکلیف اتنی زیادہ ہو، تو پھر اس صورت میں انسان کس پر آ جائے گا؟ پھر کرسی پر بیٹھ کر کے یہ اپنی نماز یہ پوری کر لے گا۔ اور اگر کرسی پر نماز پڑھنے کی قدرت بھی نہ ہو، قوت امساک بالکل ختم ہو چکی ہو، جیسے عذر بہت زیادہ ہو یا آپریشن ہوا ہو، تو ایسی صورت میں پلنگ پر جب لیٹا ہو تو پلنگ پر لیٹے لیٹے یہ اپنی نماز اشاروں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اگر ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، یہ کام کا مسئلہ ہے دوستو۔ ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدے کی جو ترتیب ہے کہ کمر کو جھکا لے، وہ نہیں کر سکتا، سجدے کے اندر چلا جائے تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ آدمی قیام کرے یا پوری نماز بیٹھ کے پڑھ لے؟ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ کرسی پر جو بزرگ حضرات ہمارے بیٹھتے ہیں، تو اب کسی نے یہ سن لیا کہ بھئی میں قیام کر سکتا ہوں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ قیام سمجھتے ہیں؟ کھڑا ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو سکتا ہوں، ہاں رکوع سجدے میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں چلے بھئی قیام تو ہو سکتا ہے، تو چلے بھئی قیام تو ہم کریں گے، باقی یہ کہ رکوع سجدہ کرسی پر بیٹھ کے کر لیں گے۔ بعض حضرات یہ سن لیتے ہیں کہ بھئی جب قیام انسان کر سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، وہ اس نے بیٹھ کر ہی کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پوری نماز ہی بیٹھ کر کرسی پر پڑھ لے۔ بات سمجھ؟ اس میں مسئلہ سمجھ لیں، اگر ایک شخص قیام یعنی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پھر رکوع سجدہ وہ نارمل ترتیب پہ نہیں کر سکتا، اسے کرسی پر ہی آنا پڑے گا، تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا کم از کم قیام کر لے یا وہ قیام بھی چھوڑ کے ڈائریکٹ کرسی پر آ جائے؟ مسئلے کے اعتبار سے دونوں صورتیں جائز ہیں، مسئلے کی حد تک دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لہذا اگر کسی کا مزاج یہ ہو یا کوئی یہ سمجھے کہ جی کم سے کم قیام تو کر لوں، کھڑا ہو جاؤں، تو وہ اگر کھڑا ہو جائے تو دوسرا اس پر ایسی روک ٹوک نہ کریں کہ انتشار کی کیفیت بن جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صفیں ہماری ایسی ہوں کہ جس کے اندر ایک بدنظمی نہ ہو۔ اب ایسی صف بنی ہوئی ہے کہ ایک کرسی والے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کھڑے ہوئے ہیں، ایک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اچھا منظر تو نہیں ہوگا نا؟ بات سمجھ؟ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم جب سمجھانے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ غلط ہے، آپ سمجھ لیں، وہ کہیں گے آپ غلط ہیں، آپ سمجھ لیں، تو نماز سے پہلے جو ہے وہ جہاد کا عمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسئلے کی روح کے اعتبار سے تو دونوں صورتیں صحیح۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک شخص قیام کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ وہ نیچے نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے کرسی پر آنا پڑے گا۔ تو آیا یہ کم سے کم اپنا قیام کھڑے ہو کر کرے یا ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ کے نماز شروع کرے؟
دونوں صورتیں درست ہیں۔ آ جاتی ہے بات کہ افضل کیا ہے، بہتر صورت کون سی ہے؟ ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ جو شخص ہو رہی ہے دوست، یہ بات ہو گئی دوست۔ دوسری بات اب یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ رکوع اور سجدے کے اندر اپنے ہاتھ کہاں رکھے گا؟ یہ بھی بعض احباب پوچھتے ہیں۔ بہت سارے حضرات اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، بعض حضرات گھٹنوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ گھٹنوں کے اوپر رکھنے چاہیے، بہتر یہی ہے کہ رکوع کے جب کرنے لگے تو گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، لیکن اگر کسی کے ہاتھ یہاں پر آ گئے تو نماز فاسد نہیں ہوگی دوست۔ سجدے کے اندر بھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیں، لیکن کسی کے ہاتھ یہاں آ گئے تو نماز فاسد نہیں ہوگی دوست۔ یہ بات بھی ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ رکوع میں کتنا جھکنا ہے، سجدے میں کتنا جھکنا ہے، یہ تو ہماری کمر کی طاقت کے بقدر ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ رکوع اور سجدے کے جھکنے میں فرق ہونا چاہیے۔ زیادہ جھکنا کس میں ہوگا؟ سجدے میں ہوگا۔ لہٰذا اگر رکوع میں آپ اتنا جھکے ہیں تو سجدے میں زیادہ جھکیں گے۔ بات سمجھ لیں۔ بعض فقہا نے یہ طریقہ بھی لکھا جسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک عملی طریقے میں کر کے دکھایا۔ اس سے بہت زیادہ لوگ کو ایک تشویش بھی ہوئی کہ بھئی ہم تو آج تک ایسا نہیں کر رہے تھے۔ اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ کرسی پر نماز پڑھنے والا جسم کو حرکت نہ دے، بلکہ رکوع میں سر اس قدر کر لے، سجدے میں سر کو اور زیادہ کر لے۔ بات سمجھ؟ ویسے تو عموماً ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو جب جھکتے ہیں تو کمر بھی ساتھ جا رہی ہوتی ہے نا، تو کمر بھی جھک گئی اور سجدے میں اور زیادہ کمر جھک گئی۔ اس میں بھی دونوں صورتیں، دونوں طریقے صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے میرا عرض کرنے کا مقصد اور ان باتوں کا یہ کہ کوئی ایک چیز دیکھ کر فوراً غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید یہ دوسرا غلط ہی کر رہا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رکوع میں آپ جتنا جھکے ہیں سجدے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکیں، تاکہ ما بہل امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے دونوں ارکان کے درمیان۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرسی پر یا سٹول پر یا پلنگ پر جہاں بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو سجدے میں بھی جاتے ہوئے صرف سر جھکانا ہے، کوئی چیز سر کے پاس لانا بالکل نہ صرف یہ کہ نہیں لانا بلکہ یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مستورات یہ سمجھ کے کہ شاید سر تو نیچے زمین پہ نہیں ہے تو بڑا سا تکیہ بنا دیتے ہیں، تو لہٰذا کرسی پر بیٹھ کے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس تکیے پر سر رکھ دیا۔ یہ منع ہے، منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کے ممانعت ہے کہ کوئی چیز زمین سے اٹھا کر اپنی پیشانی کے قریب لانا۔ اصل تو حق یہ کہ پیشانی کہاں جائے؟ زمین پر جائے، لیکن میں عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو میں نیچے کی چیز کو پیشانی کی طرف نہ لاؤں، اس کو منع کیا گیا۔ لہٰذا انسان اس طرح نہ کرے کہ نیچے سے تکیہ رکھ لے یا کچھ رکھ لے۔ اچھا، بعض مساجد میں اس طرح کی کرسیاں بھی آتی ہے جیسے ہمارے بچوں کی اسکول کی چیئرز ہوتی، وہ اس طرح وہ نکلا ہوا ہوتا، تو بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ اسی کے اوپر سر رکھ دیتے ہیں سجدہ، کہ چلے یہ تو ہمیں مل گئی چیز۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کرسی پر بیٹھنے والا رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے سر کو ہوا میں معلق رکھے گا، وہ کسی چیز کے اوپر ٹکائے گا نہیں، یہ منع ہے، اس سے کراہیت نماز کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال اس چیز کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ اگر بالفرض کرسی پر بھی بیٹھنے کی طاقت نہ ہو، جسم میں امساک بالکل نہیں ہے، لیٹا ہوا ہے، تو لیٹا ہوا شخص وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا۔ اب یہ بات کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے فقہائے احناف نے اس کے دو طریقے لکھے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، یہ ضرورت آج کل ہوتی ہے، گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ اس کا اصل اور صحیح طریقہ یہ ہے
کہ اس مریض کو اس انداز سے لٹائیں کہ اس کے پیروں کا رخ قبلے کی طرف آئے. کس کا رخ؟ پیروں کا رخ. اب یہاں انسان کہے کہ بھئی پیر تو قبلے کی طرف نہیں آنے چاہیے، یہ معذور کی نماز ہے دوستو. اصل میں وجہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف چہرے کا رخ آنا یہ پسندیدہ ہے. اور یہ کس کیفیت میں ہو سکتا ہے؟ جب اس کے پیر ایسے ہوں گے تو چہرہ اس طرح ہوگا، اس انداز میں ہوگا. تو لہٰذا بیڈ کو اگر موڑ سکتے ہو بندہ تو اس انداز سے موڑ لے کہ اس کے پیر قبلہ رخ ہو جائیں اور اس کی کمر کو تھوڑا سا سہارا دے کے اونچا کر لیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، وہ نماز پڑھ لے. اور اگر ایسا ہونے میں تکلیف ہو یا اس کو موڑنا ممکن نہ ہو تو دوسری صورت پھر یہ ہے جو ہمارے سونے کا مسنون طریقہ ہے، نیند کا، کہ انسان کس کروٹ پہ لیٹے؟ دائیں کروٹ پہ اور قبلہ رخ ہو کے لیٹ جائے. تو مریض کو ایسی کروٹ دے دی جائے کہ اس کی کروٹ قبلے کی طرف ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو، پھر یہ اشارے سے اپنی نماز پڑھے. یہ دو صورتیں سب سے افضل. تیسری ایک صورت یہ ہے کہ مریض کی کنڈیشن اس سے بھی آگے ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ بیڈ ایسا ہے کہ وہ نہیں مڑ سکتا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت تو پھر عذر آخری ہے. پھر تو وہ مریض اس کو تیمم یا بقدر ضرورت وضو کروا کے پھر جس رخ پر بھی وہ اشارے سے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے تو اپنی فرض نماز کو وہ پورا کر لے. البتہ ایسی نماز کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جتنی نمازیں اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لی جائے جس میں قبلہ رخ کی یہ دونوں ترتیبیں ممکن نہیں رہی ہو، اور پھر اس شخص کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ورثہ کو اگر سہولت ہو تو ان نمازوں کا احتیاطاً فدیہ ادا کر دیں. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ تو ان مسائل کو تھوڑا سا سمجھنا اور سیکھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں اچانک نہیں سامنے آ جاتی اور بتانے والے حضرات بھی